بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نواقض الوضو اور الاشیاء التي لا ينتقض بها الوضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اور دوسرا عنوان ہے وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو وضو کو توڑتی ہیں۔ نواقض، ناقض کی جمع ہے، نقض ینقض کے معنی ہے توڑنا۔ تو جب آدمی باوضو ہو تو ان میں سے کوئی چیز اگر پیش آ جائے تو اس کی بنیاد پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں نواقض وضو۔ ینتقض الوضو، وضو ٹوٹتا ہے، اذا حصل شیء، جب واقع ہو کوئی چیز، من الامور الآتیہ، ذیل کی چیزوں میں سے، امر کی جمع امور، جب ذیل کی چیزوں میں سے کوئی چیز واقع ہو۔ نمبر 1، اذا خرج شیء، جب کوئی چیز نکلے، خرج یخرج نکلے، من احد السبیلین، سبیل کے معنی راستہ، احد معنی کوئی، سبیلین دو راستے، جب دو راستوں میں سے کوئی چیز نکل جائے، یعنی پیشاب پاخانے کے جو دو پاتھ ویز ہیں ان سے کوئی چیز نکل جائے، کالبول والغائط والریح، جیسے پیشاب، والغائط پاخانہ، والریح یا ہوا خارج ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اذا خرج دم او قیح من البدن، جب خون نکلے، خرج دم خون نکلے، او قیح یا پیپ نکلے، من البدن بدن سے، وتجاوز الی محل، تجاوز کے معنی آگے بڑھنا، اور وہ بڑھ جائے، الی محل ایسی جگہ تک، یطلب تطہیرہ جس کو پاک کرنا مقصود ہو، یعنی خون یا پیپ نکلا اور اس جگہ تک پہنچا جس جگہ کو دھویا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی زخم لگا ہے اور زخم چونکہ جسم کے اندر ہوتا ہے اور اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے جو کہ اصل دھوئی جاتی ہے، اور وہ حصہ ہے دھوئے جانے کا، اگر زخم کے اندر خون نکلا اور پھر خون وہیں رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر زخم کے اندر خون پیدا ہونے کے بعد بڑھا اور پھر زخم سے باہر بھی نکلا اور آگے بڑھا، چونکہ یہ زخم کی دیواروں پر آ کر کے آگے بڑھا، تو اور اب جو ہے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ فی نفس ہی زخم کے اندر کو ہم دھویا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر کا حصہ جو ہے آس پاس، وہ دراصل محل تطہیر ہے، تو جب وہاں پہنچ جائے گا تو حکم لگایا جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، اذا خرج دم من الفم، جب خون نکلے منہ سے، عام طور پر منہ کے اندر اگر خون آ جائے تو وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی جب تھوک ڈالتا ہے تو اس پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، تو فیصلہ کسے کریں گے؟ وغلب علی البصاق، اور وہ تھوک پر غالب ہو، او ساواہ یا اس کے برابر ہو، تو دونوں صورتیں، تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو،
تھوک باہر ڈالنے سے ہمیں اندازہ ہوگا، تو اگر اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگے گا۔ نمبر 4، اذا قاء طعاما او ماء او علقا او مرتا وکان القیء ملء الفم۔ تو جو قے ہوتی ہے، قے بھی ناقض وضو ہے، جو الٹی ہے یہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن جب کہ منہ بھر کر کے ہو۔ اور منہ بھر کا مطلب کیا ہے کہ جب اس طرح الٹی آ جائے کہ آدمی اس کو روک نہ سکے، مگر بڑے تکلف کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، وجہ کیا ہو، وجہ اس طرح ہو کہ وہ منہ بھر کے ہے، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے قے ہونا۔ تو جب منہ بھر کے قے ہو، پھر چاہے اذا قاء طعاما، جب قے کرے، الٹی آ جائے کھانے کی، چاہے وہ قے پھر کھانے کی ہو، او ماء یا خالی پانی آیا الٹی میں، او علقن یا خون کے ٹکڑے آئے، او مرتن یا کھٹاس تھی، تو ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ وکان القیء ملء الفم، اور قے ہو ملء الفم، منہ بھر کے۔ تو اگر منہ بھر کے قے ہے، پھر چاہے اس میں کھانا آیا ہے واپس، چاہے پانی ہے، چاہے خون ہے، چاہے کھٹاس ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اذا نام، جب آدمی سو جائے، ولم تمکن مقعدتہ من الارض، اور ولم تتمکن، اور تتمکن کے معنی ٹیک لگانا، مقعدتہ پشت، من الارض، اور اس نے اپنی پشت کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا، یعنی مثال کے طور پر لیٹ گیا تو اب پشت کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا، یا کھڑے کھڑے ہی بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا، لیکن دائیں بائیں جھولنے کا اندیشہ ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَقَذَا إِذَا ارْتَفَعَتْ مَقْعَدَةُ النَّائِمِ، اور اسی طریقے سے اگر سوئے ہوئے شخص کی پشت ارتفع، زمین سے الگ ہو جائے، قبل انتباہہ، اس کی بیداری سے پہلے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی حالت تھی، جیسے نماز کی حالت ہے، نماز کے حالات میں تمام فقہا کے نزدیک اگر نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے آدمی تحیات میں بیٹھا ہے، اسی دوران نیند طاری ہوئی، اور لیکن اگر وہ جول کر کے گر گیا زمین پر دائیں بائیں، اور اس کی پشت اس طرح زمین سے جو ہے الگ ہو گئی اور اس کو معلوم ہی نہیں چلا، تو اس پر بھی وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، بلکہ اس صورت میں تو اس کی نماز بھی گئی۔ لیکن فی نفسی ہی جو نماز کے حالات ہیں، نماز کے احوال میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگر نماز ہی کے حالات میں آدمی برقرار رہا اور اس دوران نیند بھی آ گئی، مثال کے طور پر کبھی آدمی امام کے ساتھ ہے، ایسی صورتحال بھی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ سجدے میں چلا گیا امام کے ساتھ، لیکن اس کو سجدے ہی کے دوران نیند طاری ہو گئی۔ اب جب امام دوسری رکعت میں چلا گیا، دوسری رکعت میں سجدے میں پہنچا، تو یہ صاحب بیدار ہوئے۔ اب بعد میں یہ جب دیکھ رہے ہیں نماز مکمل کی، تو اس کی ایک رکعت باقی رہ گئی، تو اب اس کو اپنی ایک رکعت پوری کرنی ہے، لیکن اس کا وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 6، اذا اغمی علیہ، جب کسی پر غشی طاری ہو، اغما یغمی اغماء مانے غشی طاری ہونا، اغمی علیہ غشی طاری ہوئی کسی پر، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اذا جن، اور خدا نہ خواستہ کوئی
پاگل ہو جائے تو اس سے بھی وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اذا سکرا، کوئی نشے میں مدہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دراصل ان تمام صورتوں میں وضو کے ٹوٹنے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی کو جو اپنی پشت ہے اس پر جو کنٹرول ایک ہوتا ہے وہ کنٹرول باقی نہیں رہتا ہے، اور پھر اس کو اپنے احوال کی اس اعتبار سے خبر نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگتا ہے۔ نمبر 9، اذا قہقہ البالغ الیقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، جب بالغ اور بیدار شخص قہقہ زور زور سے ہنسے، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں، یعنی نماز جنازہ کو چھوڑ کر کے جو یعنی نماز جو پڑھی جاتی ہے صرف اس کے لیے، اس صورت میں اگر زور زور سے ہنسے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس سے اب خلاصہ نکلا، فلا ينتقض الوضو اذا قہقہ الصبی، اگر بچہ ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ بالغ کی شرط ہے، بالغ دراصل مکلف ہے۔ وَقَضَى لا ينتقض الوضو، اسی طرح نہیں ٹوٹے گا وضو اذا قہقہ النائم، اگر سویا ہوا ہنسے، تو سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں سویا ہوا اگر ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں اس کو نیند طاری ہوئی، اور نماز کے حالات میں اگر نیند طاری ہو تو وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی دوران اس نے زور سے ہنسا تو اس میں ایک طرف سے نیند ہے، اور نیند اس کے لیے اس حالت میں ناقض وضو نہیں، لہٰذا اس صورت میں اگر اس نے ہنسا بھی تو وہ بھی اس کے لیے ناقض وضو نہیں بنے گا۔ وَقَضَى لا ينتقض الوضو، اسی طرح نہیں ٹوٹے گا وضو اذا قہقہ فی صلاۃ الجنازہ، اگر جنازے کی نماز میں زور زور سے ہنسا، او سجدۃ تلاوہ، یا سجدہ تلاوت میں، اگرچہ ہنسنا نہیں چاہیے ان احوال میں بھی، اس لیے کہ عبادات ہیں اور عبادات سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے، لیکن ہو سکتا کبھی کوئی ایسی وجہ بنی تو اس طرح کے احکام نافذ ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں الاشیاء التی لا ينتقض بها الوضو، وہ چیزیں، شیء کی جمع اشیاء، التی جن سے لا ينتقض نہیں ٹوٹتا ہے الوضو، وضو جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ الامور الآتیہ، آنے والی چیزیں، تشابہ مشابہ ہیں، نواقض الوضو، وضو کے نواقض کے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے یہ مشابہ ہیں، ولیکنہا، لیکن یہ چیزیں، لا تنقض، انقض ینقض، ایک ہے انتقض، انتقض کے معنی ٹوٹنا، اور انقض ینقض معنی توڑنا، ولیکنہا لا تنقض الوضو، لیکن وہ وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ نمبر 1، اذا ظہر الدم، جب خون ظاہر ہوا، بدن میں کوئی زخم تھا یا پھوڑا تھا، خون وہاں پر ظاہر ہوا، لیکن لم یتجاوز، وہ نہیں بڑھا آگے، ان مکانہ، اپنی جگہ سے، لیکن اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا بلکہ صرف وہاں ظاہر ہوا، تو اس خون کے صرف ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جب وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھے گا اور جسم کے اس حصے پر آئے گا جس کو دھویا جاتا ہے تو تب وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اذا سقط لحم من البدن، اور اگر بدن سے گر جائے گوشت کا کوئی ٹکڑا، سقط معنی گرنا، لحم کہتے ہیں گوشت، اگر بدن سے گوشت کا کوئی ٹکڑا گر جائے،
ولیکن لیکن لم یسل منہ الدم، اس کے گرنے سے کوئی خون نہیں بہا، سال یسیل مانے بہنا، اسی سے بنا لم یسل نہ بہے، لیکن اس سے خون نہیں بہا، جیسے کل ارق المدنی، جیسے ایک مرض ہے ارق مدنی، الذی یقال له بالاردو اردیہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں نارو۔ تو نارو ایک مرض ہے جس میں مریض کے بدن سے گوشت گرتا رہتا ہے، لیکن اس گوشت کے گرنے سے بدن کا جو باقی حصہ ہے اس میں خون جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر ہی گرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی جو پاؤں وغیرہ پھٹے ہوتے ہیں یا ہاتھ پھٹے ہوتے ہیں تو ان میں بھی بسا اوقات زائد گوشت ہوتا ہے، اور وہ زائد گوشت کبھی گر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ خون بالکل نہیں ہوتا ہے، بدن پر بھی خون نہیں ہوتا ہے، تو اور وہاں خون بہتا بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، اذا خرجت دودۃ من جرح او من اذن، جب کیڑا نکلے کسی زخم سے، او من اذن یا کان سے، تو کیڑے کے نکلنے سے، یا چاہے وہ زخم سے نکلے چاہے کان سے نکلے، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، اذا قاء، جب کئی ہوئی، الٹی آئی، لیکن لم یکن القئی، لیکن کئی نہیں تھی، مل الفم، منہ بھر کر کے، لیکن کئی جو ہے منہ بھر کر کے نہیں تھی، یعنی کہ اس سے کم تھی، بہت مختصر تھی، تو صرف الٹی آنا گویا کہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ منہ بھر کر کے کئی آنا وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نمبر 5، اذا قاء بلغمن، جب بلغم کی کئی ہو جائے، سواء کان البلغم قلیلا او کثیرا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ بہت زیادہ ہو، تو اس کے کئی سے، بلغم کی کئی سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دراصل بلغم جو عام طور پر آتا ہے وہ گلے یا منہ ہی کے آس پاس ہوتا ہے، جبکہ اوپر جو چیزیں بیان ہوئیں وہ دراصل انسان کے پیٹ سے اوپر آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ نجاست کا اثر ہوتا ہے، اور بلغم اس چیز سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں کہا چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو، تو اندیشہ یہی لگتا ہے انسان کو کہ اس سے وضو ٹوٹنا چاہیے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، اذا نام المصلی، جب سو جائے مصلی، یعنی نماز پڑھتا ہوا شخص، فی صلاتی ہی، اپنے نماز کے اندر، سواء نام فی حالت القیام او القعود، چاہے سو جائے، سوا معنی برابر، برابر ہے، نام فی حالت القیام کہ سو گیا قیام کی حالت میں، او القعود یا بیٹھی ہوئے حالت میں، او نام فی حالت الرکوع والسجود، یا رکوع کی حالت میں سو گیا یا سجدے کی حالت میں، لیکن شرط کیا ہے، اذا کان علی صفت السنہ، جب کہ وہ سنت کی صفت پر ہو، یعنی جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے تو انہی احوال میں ہو، اسی طرز پر نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر یہ چیزیں ان حالات میں اگر اس کو نیند طاری ہو جائے نماز میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، اذا نام المتوضی، جب وضو کر رہا شخص سو گیا، ابھی وضو ہی کر رہا تھا، وضو کے دوران، یا یہ کہ پہلے سے باوضو ہے لیکن صورتحال کیا ہے، وَكَانَتْ مَقْعَدَتُهُ مُتَمَكِّنَةٌ مِنَ الْأَرْضِ، لیکن اس کی پشت زمین سے لگی ہوئی ہے، یعنی ٹیک لگایا ہوا نہیں سویا، بلکہ ٹیک کے بغیر، اس طرح جیسے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، امام صاحب کا خطبہ سنتے رہتے ہیں، اور اس دوران بہت سارے لوگ سوئے بھی رہتے ہیں، تو صرف اس حالت میں جبکہ پشت زمین سے لگی ہوئی ہو، آدمی اگر سو بھی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جبکہ پشت زمین سے لگی ہوئی ہو۔
اذا مس ذکرہ بیدہ، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کو اگر چھوا اپنے ہاتھ سے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ شوافے کے ہاں اور دوسرے حضرات کے ہاں اس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اذا مس امرأۃ، اگر کسی عورت کو چھوا، تو یہ بھی شوافے کے ہاں اور دوسرے حضرات کے ہاں مس مرأہ، یعنی اگر کسی عورت کو چھوا اور بالغ بچی ہے اس کو چھوا تو اس سے بھی ان کے ہاں وضو ٹوٹتا ہے، لیکن احناف کے ہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اذا تمایل النائم، جب سویا ہوا شخص جھومے، یعنی ابھی نیند کے جو ہیں جھونکے آ رہے ہیں، دائیں ہو رہا ہے بائیں ہو رہا ہے لیکن نیچے گرا نہیں بلکہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے، شرط تمام صورت میں ہے جبکہ ٹیک لگائے ہوئے نہ ہو، تو ٹیک لگا کر کے اگر سویا ہے تو پھر تو فوراً حکم لگایا جائے گا وضو کے ٹوٹنے کا۔ تو سوئے ہوئے کو اگر نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، اس طرح جیسے مسجد میں بیٹھا ہے اور دائیں بائیں جھوم رہا ہے لیکن اس کی پشت زمین سے لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھے وضو کے نواقض اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔